اچھا، اب یہ باغی جماعت سے مراد کون ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت معاویہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے تو مسئلہ ہی ختم ہے بھائی۔ پھر اللہ کے نبی کا یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ حسن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح، جب ایک طرف جنت کی طرف بلایا جا رہا ہے ایک طرف جہنم کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو مسئلہ تو دو اور دو چار کی طرف کلیئر ہے کہ جو جنت کی طرف بلا رہا ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے اور جو جہنم کی طرف بلا رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ نبی اکرم کا اس صلح کی تعریف کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس حدیث میں باغی سے مراد حضرت معاویہ کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ اب کون سی جماعت مراد ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے، اور تاریخ کے پنوں میں یہ حقیقت موجود ہے کہ حضرت معاویہ اور علی کے درمیان اختلاف کو بھڑکانے میں اسی جماعت کا رول اور کردار تھا جس کو ہم ابن سبا کی جماعت کہتے ہیں۔ یہی جماعت تھی جس نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا، یہی جماعت تھی جب حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان آپس میں بات چیت طے ہو چکی تھی، صلح ہو چکی تھی، جنگ کا ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا، راتوں رات اس جماعت کے لوگوں نے آپس میں طے کر کے دونوں طرف کے لوگوں کو بھڑکایا اور جنگ ہوئی، اور جس جنگ میں حضرت طلحہ شہید ہو گیا، حضرت زبیر شہید ہو گئے۔ صحابہ کو لڑانے والی یہی جماعت تھی، یہی جماعت تھی جو حضرت علی کو ساری زندگی پریشان کرتی رہی۔ اسی جماعت میں سے خوارج کی جماعت نکلی، اور یہی وہ جماعت تھی جو عراق کے اندر بیٹھ کر کے حضرت حسین کو خط لکھتی تھی اور پھر کربلا میں بلا کے دھوکہ دے کے بھاگ جاتی ہے۔ یہ ابن سبا کی جماعت ہے، یہ باغی جماعت ہے، اس جماعت کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ بخاری کی یہ حدیث کی اور کتابوں میں بھی موجود ہے، اور ان کتابوں میں کہیں پر بھی یہ جملہ موجود نہیں ہے کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے وہ ان کو جہنم، یہ جملہ صرف بخاری میں ہے۔ اس لیے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے چونکہ سیم حدیث مسند احمد کے اندر بھی ہے، سیم حدیث ابو داؤد کے اندر بھی ہے، مگر وہاں پہ صرف اتنا لفظ موجود ہے کہ عمار کو باقی جماعت قتل کرے گی، وہاں جنت اور جہنم کی بات نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ راوی نے اپنی طرف سے بڑھایا ہو، یہ رسول کا فرمان نہ ہو۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ عمار کو حضرت معاویہ کی جماعت کی طرف سے کسی نے قتل کیا تھا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں باغی جماعت قرار دیا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ چونکہ حضرت علی خلیفہ تھے اور ان کی خلافت پر لوگوں نے فیصلہ کیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس اعتبار سے حضرت معاویہ کو باغی کہا تھا۔ شریعت کی نظر میں جو باغی جماعت ہے اور جس کو قتل کرنے پر ثواب سنایا گیا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اور تیسرا جواب اس حدیث کا یہ ہے کہ چونکہ نبی نے فرمایا کہ عمار کو باقی جماعت قتل کرے گی، اور اس جماعت کی پہچان کیا ہوگی؟ عمار جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اور بخاری ہی کی دوسری حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے خوارج کے بارے میں فرمایا دعات علی ابواب جہنم، کہ خوارج جہنم کے دروازے کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ تو جہنم کی طرف بلانے والے کون ہوں گے؟ خوارج ہوں گے۔ حضرت معاویہ کی جماعت خوارج کی جماعت نہیں تھی، لہٰذا اس جماعت سے مراد حضرت عمار کو جس جماعت نے قتل کیا یہ خوارج کی جماعت تھی جو دونوں لشکروں میں موجود تھی اور دونوں طرف کے لوگوں کو لڑا رہی تھی۔ اس لیے ایک صحابی رسول پر حضرت عمار کے قتل کا ذمہ دار ان کو قرار دینا یہ غلط ہے، اور اس حدیث کی غلط تشریح ہے۔ اور اس کی دلیل جیسا کہ میں نے بتایا کہ نبی اکرم نے حضرت معاویہ اور حسن کی صلح کی تعریف کی ہے، اور حضرت معاویہ کی جماعت کو بھی نبی نے غلط قرار نہیں دیا، بلکہ آپ نے صاف صاف فرمایا کہ خوارج کو وہ جماعت قتل کرے گی جو حق سے زیادہ قریب ہوگی، یعنی آپ نے حضرت معاویہ کی جماعت کو بھی حق پر قرار دیا ہے۔ تو یہ چند باتیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں تھی۔ آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ صحابی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے۔ ایک خصوصیت اور تھی، دین کی بڑی گہری سمجھ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ نے ایک رکعت وتر کی نماز پڑھی، تو کسی نے عبداللہ ابن عباس سے آ کر کے اعتراض کیا کہ صاحب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، نمبر بتا دیتا ہوں، بخاری کا 2743 نمبر ہے، 2743۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے آ کے کہا کہ معاویہ تو ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، تو اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ صحیح کرتے ہیں، اصاب انہ فقیہ، اگر معاویہ ایک رکعت وتر پڑھ رہے ہیں تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی نبی کا طریقہ تھا، نبی نے ایک رکعت بھی وتر پڑھی۔ اور سن لو، معاویہ وہ ہیں جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، اور ایک بہت مشہور حدیث ہے بخاری کی، اور ان تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اس حدیث میں جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اسی سرائیاں اور جلالی پورہ کے بعد بچے جامعہ سلفیہ جب مئی اور جون کی گرمی میں سائیکل چلاتے ہوئے جاتے ہیں نا، تو کبھی راستے میں دیکھ کر کے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کبھی میں بھی جاتا تھا اور آج یہ جا رہے ہیں، اور تکلیف اٹھا کر کے سال کے 300 دن جو ہے یہ مختلف موسموں میں جا کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔
ان کی محنت اور اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچے کی محنت برابر نہیں ہے. یہ دین کا طالب علم ہے, یہ بخاری اور مسلم پڑھنے جا رہا ہے. ان طلبہ کی فضیلت اور ان کے مقام اور مرتبے پر حضرت معاویہ کی یہ حدیث یاد کر لیجئے. حضرت معاویہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. پیسہ تو اللہ بہت سارے لوگوں کو دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے, مشرک کو بھی دیتا ہے, قبر پرست کو بھی دیتا ہے, گھوڑا پرست کو بھی دیتا ہے, تعزیہ پرست کو بھی دیتا ہے, مردہ پرست کو بھی دیتا ہے, مگر اللہ علم دین کی برکت سب کو نہیں دیتا ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ جس کو واقعی میں کچھ نوازنا چاہتا ہے, اس کو علم دین کی دولت دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہو سکے, ممکن ہو, پاسبل ہو تو اپنے کسی ایک بچے کو عالم دین ضرور بنانا, اپنے گھر میں کسی ایک بچے کو علم دین ضرور دینا. آج افسوس ہوتا ہے بعض علاقوں میں جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. یہ کمی ہماری ہے میرے پیارے ساتھیوں. آج ہندوستان کے کہاں کہاں کے علاقے کے بچے ہمارے بنارس میں آ کے جامعہ سلفیہ میں پڑھے, اتنا بڑا ہم سلفیوں کا ادارہ, اور آج اسی شہر میں بہت سارے محلے ایسے ہیں جہاں کوئی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والا نہیں ہے. یہ ہماری کمی اور کوتاہی ہے. پیارے رسول کی یہ حدیث بیان کرنے والے حضرت امیر معاویہ ہیں. کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. دین کا علم ہونا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. ایمان و دین کی شان ہے حضرت معاویہ, ایمان و دین کی شان ہے حضرت معاویہ, امت کے ماموں جان ہے حضرت معاویہ. یوں تو ہر ایک صحابی کا اپنا مقام ہے, رکھتے الگ ہی شان ہے حضرت معاویہ. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہاں کاتب قرآن ہے حضرت معاویہ. بحری جہاد جن کی قیادت میں چل پڑا, بحری جہاد جن کی قیادت میں چل پڑا, وہ قائد جوان ہے حضرت معاویہ. حضرت حسن کی صلح نے ثابت یہ کر دیا, حضرت حسن کی صلح نے ثابت یہ کر دیا. امت کے نگہبان ہیں حضرت معاویہ. ابن سبا کے آگ لگانے کے بعد بھی حیدر کے قدردان ہیں حضرت معاویہ. امت کی خیر خواہی ہے ان کو عزیز تر, شفقت کا ایک نشان ہے حضرت معاویہ. خوش خلق و خوش مزاج ہیں, میٹھی زبان ہے, حد درجہ مہربان ہے حضرت معاویہ. ان سے کٹے تو سمجھو صحابہ سے کٹ گئے, ان سے کٹے تو سمجھو صحابہ سے کٹ گئے. ایک سخت امتحان ہے حضرت معاویہ. بکواس کوئی کرتا ہے کرتا رہے میاں, بکواس کوئی کرتا ہے کرتا رہے میاں. محبوب انس و جان ہے حضرت معاویہ. محترم حضرات, عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان پر لگاتار یہ چھٹا پروگرام جو شہر بنارس کے شمالی علاقے یعنی ہمارا جو علی پورہ کا علاقہ ہے, اس علاقے کے مختلف مساجد پر سلسلے وار اب تک ہم نے لگاتار 6 پروگرام سنے ہیں. اور آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ خلفائے راشدین کے بعد اور حضرت حسن و حسین کی سیرت بیان کرنے کے بعد یہ آج کا پروگرام چھٹا پروگرام ہے. آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے فضائل. حضرت امیر معاویہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جو ساری زندگی اسلام کے ساتھ وفادار رہا, جس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزرا, جو رسول اکرم کے دور میں قرآن کریم کی
وحی کی کتابت کے کام کرتے تھے، لیکن ایک ایسے صحابی کو صرف اس بنیاد پر کہ کچھ سیاسی معاملات میں ان کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ اختلاف ہو گیا جو جنگ میں تبدیل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہر مسلمان کا ہے، حضرت علی اہل بیت میں سے بھی ہیں اور اللہ کے پیارے رسول کے بڑے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، چوتھے خلیفہ بھی ہیں، تو جو ایک جذباتی تعلق ہے، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے حضرت علی کے ساتھ، اس وجہ سے ایک طبقہ تو وہ ہے جو شیعہ ہے، جس کے مسلک کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ صحابہ کرام کو وہ نعوذ باللہ کافر اور مرتد اور منافق مانتے ہیں، ہمیں ان سے تو بحث بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ طبقہ جو اپنے آپ کو اہل سنت میں شامل کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم نبی کے صحابہ کو مانتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے کہ حضرت علی کے ساتھ حضرت معاویہ کے اختلاف کی وجہ سے حضرت معاویہ کے بارے میں اہل سنت کا بھی ایک طبقہ بدتمیزی کرتا ہے، اور خاص طور سے پچھلے چند سالوں سے جب سے سوشل میڈیا پر ایک نام بہت زیادہ ظاہر ہوا ہے انجینئر علی مرزا کا، ان کے ماننے والے، ان کو فالو کرنے والے، ان کے لیکچرز کو سننے والے، انہوں نے ایک ٹیم تیار کر دی جو حضرت معاویہ کے بارے میں بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کرتی۔ تو آج کی تقریر میں، آج کے درس میں ہم ایک طرف حضرت معاویہ کی زندگی کی ایک جھلک بھی دیکھیں گے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے، جیسا کہ ان پر اعتراض کرنے والوں کا کہنا ہے کہ صاحب حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا ان کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے؟ اور 2 منٹ کے لیے مان لو کہ حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی صحیح، حالانکہ تمام حدیثیں موجود ہیں، ہم بیان بھی کریں گے آپ کے ساتھ، لیکن ایک انسان اگر نبی کا صحابی ہے، صرف صحابی ہو جانا کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اس کا احترام کریں؟ کسی انسان کے بارے میں یہ ثابت ہو جانا کہ وہ صحابی تھے اور صحابیت ہی پر وہ قائم رہے، ایمان پر ان کا، بھئی صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کی پریبھاشا کیا ہے؟ صحابی کس کو بولتے ہیں؟ اہل سنت کے یہاں صحابی کی جو تعریف ہے بڑی کلیئر تعریف ہے، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے۔ صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کرے اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو، بس ایک دن کے لیے بھی نبی کے ساتھ رہا ہو تب بھی صحابی ہے، 1 گھنٹے کے لیے نبی کے ساتھ رہا ہو تب بھی صحابی ہے، نبی کے ساتھ جہاد میں شامل ہوئے ہوں تب بھی صحابی ہے، نہ ہو پائے ہوں تب بھی صحابی ہے، نبی کے ساتھ ان کو ایک لمبا ٹائم گزارنے کا موقع ملے تب بھی صحابی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی طرح 4 سال کا ٹائم ملا ہو تب بھی صحابی ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام اسیرم تھا، وہ نبی اکرم پر ایمان لائے، فوراً میدان جنگ میں کود پڑے اور اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اسیرم نام ہے، اسیرم نام ہے، ایک ٹائم کی نماز پڑھے بغیر شہید ہو گئے، جنتی ہیں، صحابی ہیں، ایک وقت کی نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں مل پایا۔ تو ہمارا ایمان تو یہ ہے میرے بھائی، اگر حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی فضیلت کی بات ثابت نہ، صرف اتنا ثابت ہے کہ وہ صحابی تھے، اتنا کافی ہے کہ اپنی زبانوں کو ہم لگام دیں۔ اور کون بات کر رہا ہے حضرت معاویہ کے بارے میں؟ جن کی زندگیوں میں ایمان نہیں ہے، جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، جن کے پاس دین کی کوئی جانکاری نہیں، ان کو بھی علی مرزا نے پڑیا پلا دیے کہ صاحب بخاری کی 28-12 نمبر کی حدیث یاد کر لو، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے حضرت عمار سے کہا، اے عمار ویہا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو باقی جماعت قتل کرے گی، یدونہ الی الجنہ یدونہ الی النار ویدوہم الی الجنہ، عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یہ حدیث علی مرزا کے اسٹوڈنٹ کو رٹا دی گئی، بعض ان کے اسٹوڈنٹ نے اپنی بائک پر لکھوایا کہ صاحب ہم بخاری کی 2812 نمبر کی حدیث ماننے والے۔ بخاری کی اس حدیث کا نمبر رکھنے والوں سے کوئی پوچھے کہ تو مسلمان ہے نا، تو بتا ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ پوچھا گیا۔ ابھی ہمارے دوست ممبئی کے سرفراز فیضی صاحب، شیخ سرفراز فیضی صاحب آن لائن وہ کچھ پروگرام چلاتے ہیں، ایک علی مرزا کا اسٹوڈنٹ آیا اور وہ یہی حدیث سنانے لگا، صاحب بخاری کی 2812 نمبر کی حدیث ہے، معاویہ کی جماعت کو اللہ کے نبی نے، اچھا حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانا بھی ان کو بہت
وہ تو علی مرزا بیچارہ مجبور ہے، وہ شروع سے رضی اللہ عنہ کہتا چلا آ رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے اسٹوڈنٹ تو حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی نہیں لگاتے، تو یہی حدیث پڑھ کے سنانے لگے۔ تو ہمارے دوست شیخ سرفراز صاحب نے پوچھا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اس حدیث پر بعد میں بات کریں گے، ہم ایک بڑی موٹی بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان کے کتنے ارکان ہیں، کن کن چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے؟ سامنے سناٹا چھا گیا، کوئی جواب؟ بخاری کی 2812 نمبر کی حدیث یاد ہے۔ کن جھگڑوں میں پڑے ہو میرے بھائیوں؟ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے جھگڑوں اور اختلافات سے تمہیں اتنی دلچسپی ہے کہ تم بخاری کی اس حدیث کا نمبر یاد کر کے بیٹھے ہو، جس حدیث کو تم اپنے حساب سے فٹ کر رہے ہو کہ حضرت معاویہ کی جماعت نعوذ باللہ باقی جماعت تھی اور جہنم کی طرف بلانے والی جماعت تھی، اور تم کو دین اور ایمان کی موٹی موٹی باتیں تک نہیں معلوم ہے۔ تو تمہاری مثال تو اس مکھی کی طرح ہو گئی جو مٹھائیوں کو چھوڑ کے اور شیرینی کو چھوڑ کے اور اچھی چیزوں کو چھوڑ کے وہ گندگی اور پاخانے کے ڈھیر پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ تمہاری مثال تو ایسی ہو گئی میرے بھائی۔ تو حضرت معاویہ تھے کون اور ان کے فضائل کیا تھے؟ اور پھر یہ جو حدیث بہت بڑی دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے علی مرزا کی طرف سے، اور شیعہ حضرات بھی اس کو پیش کرتے ہیں۔ شیعہ حضرات تو ویسے تو ان کے حضرت معاویہ کو بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں صاحب آپ کی کتاب میں بخاری میں لکھا ہے، اس کا جواب دیجیے۔ انشاءاللہ اس حدیث کا بھی ہم جواب دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ تھے کون؟ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے، اور قریش کے دو بڑے بڑے خاندان تھے، ایک بنو امیہ تھا، ایک بنو ہاشم تھا۔ قریش میں جو سرداری اور لیڈرشپ جو تھی انہی دونوں خاندان میں تھی۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا اور حضرت معاویہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ یہ وہی خاندان تھا جس خاندان سے حضرت عثمان غنی کا تعلق تھا۔ حضرت معاویہ کا جب آپ نسب نامہ پڑھیں گے، جب ان کا سلسلہ نسب پڑھیں گے تو ان کا نسب اس طریقے سے ہے: معاویہ بن صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اور اللہ کے نبی کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ تو عبد مناف پہ جا کر کے اللہ کے پیارے نبی کا سلسلہ نسب اور حضرت معاویہ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہی خاندان کے دو الگ الگ روٹ ہیں، دو الگ الگ ایک ہی روٹ کی دو الگ الگ برانچز ہیں، دو الگ الگ شاخیں ہیں۔ ایک بنو امیہ کہلاتا ہے، ایک بنو ہاشم کہلاتا ہے۔ حضرت معاویہ کے جو باپ تھے جن کا نام ابو سفیان تھا، وہ بھی قریش کے سردار تھے اور اپنے خاندان کے سردار تھے، اور ان کو جو دادا تھے امیہ وہ بھی سردار تھے، یعنی باپ بھی سردار دادا بھی سردار۔ ایک ایسے گھرانے میں حضرت معاویہ پیدا ہوئے جس خاندان میں قیادت، لیڈرشپ اور لوگوں کی رہنمائی کرنا اور لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنا یہ ان کے خاندان میں ہوتا چلا آیا تھا۔ حضرت معاویہ پیدا کب ہوئے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تقریباً 5 برس پہلے پیدا ہوئے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کی عمر جب 35 برس کی تھی تب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت معاویہ بچپن ہی سے ان کے اندر ایسے گن تھے، ایسی خوبیاں تھیں کہ ان کے ماں باپ ایسا محسوس کرتے تھے کہ ہمارا یہ بیٹا آگے چل کر کے سردار بنے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان نے اپنے اس بچے کے بارے میں کہا کہ ان ابنی ھذا لعظیم الراس، میرا یہ بچہ بہت بڑا آدمی بنے گا، وَإِنَّهُ لَخَلِيقٌ أَن يَسُودَ قَوْمَهُ، اور میرا یہ بچہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ تو اس پر ان کی ماں نے، جن کا نام ہند بنت عتبہ تھا، وہ بھی بعد میں ایمان لے آئی تھی، ان کی ماں نے کہا کہ اچھا میرا بیٹا صرف اپنی قوم کا سردار بنے گا، ثَقِلْتُهُ إِن لَمْ يَسُدِ الْعَرَبَ قَاطِبَةً، میں اپنے بچے کو گم کر دوں اگر میرا بیٹا سارے عرب کا سردار نہ بنے۔ ماؤں کے لیے ایک پیغام ہے، بچوں کے بارے میں بڑے سپنے دیکھو، چھوٹے نہیں۔ بچوں کے بارے میں پلان بناؤ تو بڑا پلان بناؤ۔ مجھے یاد ہے اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک عالم گزرے ہیں، ہماری جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، علامہ عبدالجلیل سامرودی، گجرات میں ایک جگہ پڑتی ہے سامرود، وہاں کے رہنے والے تھے۔ وہ جب حج کرنے کے بہت بڑے عالم تھے، حج کرنے گئے تو بھائی آدمی جب حج کرنے جاتا ہے، خانہ کعبہ کے پاس پہنچتا ہے تو انسان اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ تو مولانا عبدالجلیل سامرودی نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کی کہ اے اللہ مجھے امام بخاری کے درجے کا عالم بنا دے۔ بہت بڑی بات تھی بھائی، امام بخاری جیسا عالم آج تک پیدا نہیں ہوا، امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے امام بخاری، لیکن یہ علامہ عبدالجلیل سامرودی کی فراست اور دور اندیشی تھی۔ انہوں نے کہا میں اللہ سے اتنا بڑا سوال کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کا کچھ حصہ دے دے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ امام بخاری کے درجے تک تو میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہاں جب میں بخاری پڑھتا ہوں تو بخاری کی حدیثوں کو سمجھنے میں
میں اسی نتیجے پر پہنچتا ہوں. اس نتیجے پر امام بخاری کی کتاب کے سب سے بڑے شارح اور ان کی صحیح بخاری کو سب سے زیادہ سمجھنے والے عالم دین اور محدث علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ جہاں پہنچتے تھے، وہ جس رزلٹ پر پہنچتے تھے، اس رزلٹ پر الحمدللہ میں پہنچتا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ میری اسی دعا کی برکت ہے جو میں نے خانے کعبہ میں مانگی. دعا کرو تو اللہ سے کچھ بڑا مانگو. اپنی اوقات دیکھ کے مت مانگو میرے بھائی، اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم دیکھ کے مانگو. جو آپ کے لیے ناممکن ہے اللہ کے لیے ممکن ہے. تو حضرت معاویہ کی ماں نے کہا کہ اگر میرا بچہ صرف اپنی قوم کا سردار بنے گا تو مجھے نہیں چاہیے ایسا بیٹا، مجھے تو ایسا بیٹا چاہیے جو پورے عرب کا سردار بنے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی لا کے دکھایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عرب کے کیا پوری امت کے خلیفہ بنے اور پوری امت کے ذمہ دار بنے. حضرت معاویہ نے اسلام کب قبول کیا؟ مورخین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنے باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب اللہ کے پیارے نبی نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیا تب انہوں نے اسلام قبول کیا. مگر صحیح بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ اس کے 2 سال پہلے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ عمرہ کرنے کے مقصد سے مکہ آ رہے تھے اور مقام حدیبیہ میں آپ کو روک دیا گیا اور کافروں کے ساتھ ایک صلح نامہ لکھا گیا، صلح ہوئی. حضرت معاویہ خود کہتے ہیں کہ اسی وقت اسلام میرے دل میں اتر گیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا. اور جب یہ بات میں نے اپنی ماں کو بتائی، ہند بنت عتبہ کو، تو میری ماں نے کہا ایاک ان تخالف اباک، اپنے باپ کی مخالفت مت کر ورنہ تیرا باپ تیرا کھانا پانی بند کر دے گا. کہتے ہیں کہ میرے باپ اس وقت مکہ میں نہیں تھے، دور گئے ہوئے تھے. بعد میں جب میرے والد کو پتا چلا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تو جو ہے تجھ سے بہتر تیرا بھائی ہے کہ جو میرے دین پر ہے. یعنی ان کے ایک بھائی تھے حضرت معاویہ کو، ان کا نام یزید بن ابو سفیان تھا، وہ بھی بعد میں ایمان لے آئے. ان کی بھی بڑی قربانی ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب یزید نام بڑا برا ہے. حضرت معاویہ کے ایک بھائی تھے یزید بن ابی سفیان، وہ فاتح شام تھے. تو اس وقت جو اردن کا علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے اور اسی طریقے سے سیریا کا علاقہ، اس زمانے میں پورا ایک علاقہ تھا، پورا شام کا علاقہ تھا. اس پورے علاقے کو 2 لوگوں نے فتح کیا ہے، ایک یزید بن ابی سفیان نے، ایک معاویہ بن ابی سفیان نے. یہ دونوں بھائیوں نے اس پورے علاقے کو فتح کیا ہے. یہ بات نوٹ کر لیجئے. یہ ملک شام کے گورنر ایسے ہی حضرت عمر فاروق نے ان کو نہیں بنایا تھا، اس علاقے کو فتح کرنے والے حضرت معاویہ تھے. تو حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تجھ سے بہتر تو تیرا بھائی ہے، وہ میرے دین پر ہے. لیکن کہتے ہیں جب فتح مکہ کا موقع آیا اور میرے والد نے بھی جب اسلام قبول کر لیا تو میں نے کھل کے اعلان کیا کہ ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں. تو اللہ کے رسول پر یہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں گزری. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک جماعت پیدا ہوئی، مرتدین کی جماعت، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے لشکر بھیجا. اس لشکر میں حضرت معاویہ بھی شامل تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق ہی کے دور میں جب یزید بن ابی سفیان ملک شام کو فتح کرنے کے لیے گئے تو ان کے پیچھے ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کے سپورٹ کے لیے ایک اور لشکر حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا اور اس لشکر کا کمانڈر بنا کے بھیجا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق کے دور میں سن 21 ہجری میں حضرت عمر نے ان کو اردن کا ذمہ دار بنا دیا. ملک شام میں ایک علاقہ تھا اردن، جس کو موجودہ دور میں جارڈن بولتے ہیں، جارڈن. تو اس علاقے کا ان کو ذمہ دار بنا دیا. اور بعد میں جب طاعون کی بیماری پھیل گئی ملک شام میں اور ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان کا انتقال ہو گیا تو اس پورے علاقے کا جارڈن کے علاوہ، اردن کے علاوہ دمشق وغیرہ کا بھی ذمہ دار حضرت عمر فاروق نے بنا دیا. اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں جتنا علاقہ شام کہلاتا تھا اس پورے علاقے کے گورنر اور اس کے والی اور اس کے ذمہ دار حضرت معاویہ ہوگا. اب یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے. جغرافیکل اعتبار سے جو شام کی سرزمین تھی یہ رومیوں کی بارڈر سے قریب تھی، قسطنطنیہ سے قریب تھا یہ علاقہ. یہاں سے سمندر کے بعد پھر قسطنطنیہ کا علاقہ تھا. تو اب ظاہر ہے کہ اس زمانے کی 2 سپر پاور تھی، ایک رومی طاقت، ایک ایرانی طاقت. اور انہی دونوں طاقتوں کو صحابہ کرام نے پٹکا تھا، انہی کو پچھاڑا تھا، انہی کو زمین پہ لا کے رکھ دیا تھا. تو رومیوں کو پٹکنی دینے میں حضرت معاویہ کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی تو حضرت امیر معاویہ چونکہ ان کے خاندان کے تھے اور حضرت عثمان غنی کی جو بیوی تھی نائلہ بنت فرافسہ، وہ حضرت معاویہ کی بہن لگتی تھی رشتے میں، خاندانی اعتبار سے ان کی کزن لگتی تھی. تو حضرت نائلہ کی انگلیاں بھی کٹی تھی اس موقع پر جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تھا. تو حضرت معاویہ کا یہ اسٹینڈ تھا کہ ایک عام مسلمان اگر قتل ہو جائے تو اسلام کہتا ہے کہ قصاص لیا جائے. اور یہاں تو جس کا قتل ہوا ہے وہ کون ہے؟ خلیفہ وقت ہے،
दामाद रसूल हैं और मेरे खानदान के हैं, मैं उनका वली हूं, मैं उनका वारिस हूं, लिहाजा उनके कत्ल करने वाले जितने कातिल हैं उनसे क़िसास लेने का मुझे हक हासिल है। ये वो बुनियाद थी जो हज़रत मुआविया और हज़रत अली में इख्तिलाफ का सबब बनी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा हुए तो हज़रत अली के साथ जो जमात थी उसमें सहाबा भी थे, उसमें ताबीन भी थे, और उसमें वो बाकी जमात भी थी जो हज़रत अली को, हज़रत उस्मान गनी को कत्ल करने वाली थी। ये अलग बात है कि उनकी पहचान मुश्किल थी, सैकड़ों लोग थे, हजारों लोग थे, उनमें कौन कौन इस कत्ल का जिम्मेदार था उनको पहचानना मुश्किल था, और फितने का दौर था, फसाद और बलवे का दौर था, इतना आसान नहीं था कि फौरी तौर पे क़िसास लिया जाए। हज़रत अली का ये कहना था कि ठीक है, उस्मान गनी की शहादत का मुझे पूरा दुख है, उनकी जिंदगी की हिफाजत के लिए अपने बेटे हसन और हुसैन को मैंने उनके दरवाजे पे खड़ा किया था, मुझे भी वो जान से प्यारे थे, लेकिन इस वक्त इन हालात में जब अभी मेरी हुकूमत पूरी तरीके से इस्टेब्लिश भी नहीं हुई है और फसाद और फितने का दौर है, अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़े माहौल पुरसुकून हो जाए, हम हज़रत उस्मान गनी के कातिलों से क़िसास लेंगे। ये वो बुनियाद थी जिस पर हज़रत मुआविया से उनका इख्तिलाफ। हज़रत मुआविया का क्या कहना था कि मैं आपको खलीफा नहीं मानूंगा, मैं आपके हाथ में बैत नहीं करूंगा जब तक आप कातिलीन उस्मान से क़िसास नहीं लेंगे। हज़रत अली का कहना था कि अगर आप मेरे हाथ में बैत नहीं करते इसका मतलब कि आप मुझसे बगावत कर रहे हैं और फिर आपसे मुझे जंग करना। इस बुनियाद पे दोनों सहाबी में और दोनों जमातों में जंग हुई थी। हज़रत अली की फजीलत, उनके मकाम और मर्तबे को हज़रत मुआविया तस्लीम करते थे। कोई ऐसी रिवायत मौजूद नहीं है कि हज़रत मुआविया ने कभी भी हज़रत अली से अपने आप को अफजल कहा हो। और ये बात याद रखिए, हज़रत अली हज़रत मुआविया में कोई कंपैरिजन नहीं है। हज़रत अली चौथे खलीफा हैं, नबी के सहाबा में चौथे नंबर पे हैं फजीलत के एतबार से, अहले बैत में से हैं, उनके बहुत सारे फजाइल हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई मुकाबला नहीं बनता हज़रत अली के साथ, और मुकाबला करना भी नहीं चाहिए। हज़रत अली ने कभी भी इस मामले में, फजीलत के मामले में हज़रत अली के मुकाबले में अपने आप को नहीं खड़ा। अल्लामा इब्न हज़्म कहते हैं लम युनकिर मुआविया तो कत्तो फजीलत अली, कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी भी अली की फजीलत का इनकार नहीं किया। वह इस्तिहक़ाक़हु अल खिलाफा, कभी ये नहीं कहा कि अली आपके मुकाबले में मैं ज़्यादा हक़दार हूँ खिलाफत का, वलाकिन इज्तिहादहु अद्दाहु इला अन रआ तक़दीम अल क़ौद मिन क़तलत उस्मान अलल बैत। उनका कहना था आपसे फौरन बैत कर लूंगा, आप पहले कातिलीन उस्मान से क़िसास ले लीजिए। अब इसमें सही कौन थे, हज़रत अली सही थे या हज़रत मुआविया सही थे, इस पर अभी हम तकरीर के लास्ट में हम बात करेंगे। बहरहाल इस बुनियाद पर इख्तिलाफ हुआ। हज़रत मुआविया और हज़रत अली के दरमियान दो बड़ी जंग हुई, एक जंग जमल हुई जिसमें हज़रत आयशा भी गई थी, और एक जंग सिफ़ीन हुई, हज़ारों लोग मारे गए। अब जब ये जो जंग हुई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुआविया के दरमियान जो ये जंग हुई, तो हज़रत मुआविया की जो फौज थी उन लोगों ने जंग सिफ़ीन में कुरान उठा लिया नेज़े पर कि भाई जंग बंद कर दो, हमारा तुम्हारा झगड़ा है, ये कुरान है, ये कुरान फैसला करेगा। इस बुनियाद पे जंग रुक गई। अब जब हज़रत अली तैयार हो गए कि भाई कुरान उठा लिया गया, जंग रोक दी जाए, तो हज़रत अली की जमात में से कुछ लोग निकल गए। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, अगर ये लोग कुरान उठा लिए तो क्या हम इनसे लड़ाई करना बंद कर दें? उन्होंने कहा अली भी गलत, मुआविया भी गलत, दोनों को उन्होंने काफिर कहा। और ये वो तबका था जो खवारिज का तबका था, और इसी तबके के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आदमी आया था और उसने अल्लाह के नबी से आके कहा कि मोहम्मद अदल इंसाफ से काम लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया बर्बाद हो जाए तू, अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो आपने फरमाया इस आदमी की नस्ल से एक जमात निकलेगी, खवारिज की जमात होगी। कौमुन यक़रऊन अल कुरान, बहुत कुरान पढ़ेंगे। खवारिज बहुत कुरान पढ़ते थे। खवारिज के खेमों से रात में तहज्जुद की आवाजें, रोने की आवाजें आती थी, तिलावत की आवाजें आती थी। इबादत बहुत थी, तिलावत बहुत थी, अकीदा गड़बड़ था। सहाबा को काफिर मानते थे, हजरत अली को काफिर मानते थे, उस्मान गनी को नऊज़ुबिल्लाह काफिर मानते थे, हजरत मुआविया को काफिर कहते थे। और आज भी अभी मेरे पास एक मैसेज आया, एक व्हाट्सएप आया एक साहब के बारे में कि उनका भी तकरीबन वही अकीदा है जो खवारिज का अकीदा था। सारी उम्मत को काफिर मानते हैं। कहते हैं कि इमाम अहमद इब्न हंबल को छोड़ के बाद में जितने इमाम पैदा हुए सब नऊज़ुबिल्लाह काफिर थे। अल्लामा इब्न तैमिया तक को काफिर करार देता है, वो मरदूद और बदबख्त इंसान। किसी के हाथ का कटा हुआ गोश्त नहीं खाता है, किसी की दुकान से सब्जी नहीं खरीदता है। मैंने कहा कि भाई ऐसे आदमी को किसी और गोले पर बेच देना चाहिए, इस गोले पर वो रहने लायक नहीं है। तो खवारिज का यही मामला था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब जंग सिफ़ीन से खाली हुए तो उनको एक तीसरी जंग भी करनी पड़ी थी, जंग नहरवान जिसको बोलते हैं, खवारिज के साथ। और यही वो जंग थी
جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت میں جب اختلاف ہوگا تو اختلاف کے موقع پر تمرق مارقۃ عند فرقۃ بین المسلمین، ایک جماعت سب سے الگ تھلگ نکلے گی، اور اس جماعت کو کون قتل کرے گا؟ وہ جماعت قتل کرے گی جو دونوں جماعتوں میں سے حق سے زیادہ قریب ہوگی۔ یہ بخاری مسلم کی 1065 نمبر کی حدیث ہے۔ میں حدیثوں کا نمبر عام طور سے نہیں بتاتا ہوں، مگر بخاری کی 2812 نمبر کی حدیث جس کو یاد ہے اس کو مسلم کی 1065 نمبر کی حدیث بھی یاد کر لینا چاہیے۔ حضرت علی حضرت معاویہ کی جماعت کے بارے میں نبی اکرم کا یہ فرمان ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے 1065 1065 نمبر کی حدیث، نبی نے فرمایا خوارج کو کون قتل کرے گا؟ وہ جماعت قتل کرے گی جو دونوں جماعتوں میں سے یقتلہ اول الطائفتین بالحق، جو دونوں جماعتوں میں حق سے زیادہ قریب ہوگی، یعنی علی کی جماعت قتل ہوگی۔ یہی ہمارا موقف ہے کہ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں حضرت علی زیادہ حق پر تھے، زیادہ صحیح تھے، مگر نبی کی یہ ورڈنگ بتا رہی ہے کہ نبی نے سامنے والے کو پوری طریقے سے غلط نہیں کہا، باطل نہیں کہا، ناجائز نہیں کہا۔ نبی نے کہا دونوں جماعتوں میں جو حق سے زیادہ قریب ہوگی، یعنی حضرت علی کی جماعت، وہ خوارج کو قتل کرے گی۔ اچھا، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی شہید ہو گئے، ان کو ایک خارجی نے قتل کر دیا۔ میں کل کے پرسوں کے بیان میں جب حضرت علی کی سیرت میں نے بیان کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ 3 خارجیوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ایک حضرت علی کو قتل کرے گا، ایک حضرت معاویہ کو قتل کرے گا، حضرت عمرو بن عاص کو قتل کرے گا۔ تو حضرت علی فجر کی نماز میں گئے اور عبد الرحمن بن ملجم نے حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ حضرت عمرو بن عاص اتفاق سے بیمار ہو گئے، ان کی جگہ ایک دوسرے صاحب جن کا نام حضرت خارجہ تھا ان کو شہید ہو گئے، اور حضرت معاویہ پر حملہ ہوا مگر وہ بچ گئے۔ تو جب حضرت علی کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، تو حضرت علی کے جو ماننے والے تھے تقریباً 40,000 لوگوں نے ان کے بیٹے حضرت حسن کے ہاتھ پہ صلح کر لی، اور ان لوگوں نے بھڑکایا حضرت حسن کو کہ آپ کے والد جس مشن کے لیے جیتے تھے آپ بھی اسی مشن پہ نکلیے اور جنگ کیجیے حضرت معاویہ سے۔ چنانچہ حضرت حسن بہت بڑا لشکر لے کر کے نکلے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں یہ بخاری کی 2704 نمبر کی حدیث ہے، اور حدیث کے راوی کون ہیں؟ امام حسن بصری جو بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حسن ابن علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آمنے سامنے ہوئے، اور لشکر کتنا بڑا تھا؟ کتائب امثال الجبال، پہاڑوں کے جیسا لشکر تھا، دونوں طرف بڑی بڑی فوج تھی۔ فقال عمرو بن العاص، تو حضرت عمرو بن عاص جو حضرت معاویہ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا انی لارا کتائب لا تولی حتی تقتل اقرانہا، کہا کہ اے امیر معاویہ یہ بہت بڑا لشکر سامنے آ رہا ہے، یہ جنگ کیے بغیر اور قتل کیے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ اب حضرت معاویہ کا جملہ سنیے اور ان کے الفاظ سنیے اور اندازہ لگائیے کہ جن کو آج لوگ باغی بولتے ہیں اور جن کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں، اس انسان کے دل میں امت کا کیسا درد تھا میرے ساتھیوں۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ اے عمر ان قتلہا اولائی ہاولائی وہاولائی وہاولائی، اے عمرو بن عاص اگر اس جماعت نے اس جماعت کو قتل کیا اور اس جماعت نے اس جماعت کو قتل کیا، من لی بے امور الناس، کل یہ لوگ مر جائیں گے، ان کے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ان کے گھر برباد ہو جائیں گے، کون ذمہ داری لے گا ان کی؟ من لی بے امور الناس، من لی بے نسائہم، من لی بے زیاتہم، اے عمرو بن عاص بتاؤ کب تک یہ خون خرابہ چلتا رہے گا؟ ان کی عورتوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کے بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ حضرت معاویہ نے 2 لوگوں کو بھیجا، ایک حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ اور ایک عبداللہ ابن، دونوں صحابی تھے، حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ اور عبداللہ ابن عامر، اور ان دونوں کو بھیجا اور کہا جاؤ حسن سے کہو معاویہ جنگ نہیں کرنا چاہتا، معاویہ صلح کرنا چاہتا ہے، تم جو شرط لگانا چاہو لگا لو، حضرت حسن کی ہر شرط مان لینا مگر جنگ کو رکوا دو، صلح کروا دو۔ حضرت حسن نے جو صلح کی تھی، یہ حدیث اسی لیے ائمہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس صلح کی پیشکش تو حضرت معاویہ نے کی ہے، صلح کا آفر حضرت معاویہ نے کیا ہے، صلح میں پہل حضرت معاویہ نے کی۔ اور جب یہ دونوں پہنچے حضرت حسن کے پاس، حضرت حسن نے ایک جملہ استعمال کیا، کہا کہ ان ھذہ الامۃ قد عاصت فی دمائھا، کہ میری جو جماعت ہے بہت خون بہا چکی ہے، اب میں اور خون نہیں بہوانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو میرے جماعت میں جو سرکش لوگ ہیں، شرپسند لوگ ہیں، کچھ پیسے دے کر کے ان کا منہ بند کر دیا جائے، کچھ رقم دے دی جائے، لیکن یہ جنگ رک جانی چاہیے۔ تو کیا تم تیار ہو؟ اگر میں کچھ رقم کا مطالبہ کروں تو کیا وہ رقم تم دلوا دو گے؟
ان دونوں نے گارنٹی لی کہ ہاں جو رقم آپ کہیں گے ہم اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اور امت کے شیرازے کو جو منتشر ہے اس کو روکنے کے لیے ہم حضرت معاویہ سے ہم آپ کی شرطیں منوا لیں گے. انہوں نے کھلا آفر دیا ہے. چنانچہ حضرت حسن اور حضرت معاویہ نے صلح کی. اور اس حدیث کے راوی بخاری کی 2704 نمبر کے تھے. 28-12 نمبر کی حدیث یاد کرنے والوں کو یہ بخاری کی 2704 نمبر کی حدیث کا بھی نمبر یاد کر لینا چاہیے. امام حسن بصری جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ, جب یہ صلح ہوئی ہے تب مجھے حضرت ابو بکرہ کی وہ حدیث یاد آئی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول کو دیکھا تھا, آپ منبر پر تھے اور آپ کے پیارے نواسے حضرت حسن بن علی آپ کے بازو میں کھڑے ہوئے تھے, اور کبھی آپ لوگوں کی طرف دیکھتے تھے, کبھی اپنے نواسے کی طرف دیکھتے تھے, اور آپ کہتے تھے ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہوگا, لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین, میرے اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے. مسئلہ دودھ اور پانی کی طرح کلیئر ہو گیا. یہ جماعت حضرت معاویہ کی اگر باغی ہوتی, اگر نعوذ باللہ جہنم کی طرف بلانے والی ہوتی, تو نبی نے اپنے نواسے کی تعریف نہ کی ہوتی اس جماعت سے صلح کرے گا. ارے جو جماعت باغی ہو جائے, جو جہنم کی طرف بلائے, اس جماعت سے جنگ کی جاتی ہے, اس سے صلح نہیں کی جاتی ہے. اور اگر کوئی صلح کر لے تو صلح کی تعریف نہیں کی جاتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کی تعریف کی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو اس معنی میں باغی جماعت نہیں مانتے تھے جو شریعت کی نظر میں باغی جماعت ہوتی ہے, اور جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس سے جنگ کی جائے اور اس کو قتل کیا جائے. اس معنی میں حضرت معاویہ کی جماعت باغی جماعت نہیں تھی. اسی لیے اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ فیہ دلالۃ علی رافت معاویہ بالرعیہ, اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ اپنی رعایا پر بہت مہربان تھے, وشفقتہ علی المسلمین, اور مسلمانوں پر بہت شفیق تھے, وقوت نظرہ فی تدبیر الملک, اور ملک کو چلانے کا اور انتظام. دیکھو بھئی ایک بات بڑے اچھے طریقے سے ذہن نشین کرو, مینجمنٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے, علم ایک الگ چیز ہے, تقوی ایک الگ چیز ہے, دینداری ایک الگ چیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کے پاس علم بہت اچھا ہے, بہت دیندار ہے, بہت تقوی ہے تو مینجمنٹ بھی بہت اچھا کر رہا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اپنے سماج میں ہم دیکھتے ہیں, گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بہت دیندار ہے, 5 ٹائم کا نمازی ہے, مگر مینجمنٹ کی صلاحیت اس کے اندر اتنی نہیں ہے جتنی دوسرے کے اندر ہے. تو حضرت معاویہ کے اندر مینجمنٹ, اور مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا اصول کیا ہوتا ہے, سب کو لے کر کے چلنا. اگر آپ ذرا سی بات پہ پنک جائیں, ذرا سی بات پہ آپ جو ہے سیکھ پا ہو جائیں, بے قابو ہو جائیں, آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں, تو پھر آپ کو اپنے گھر میں آرام کرنا چاہیے. پھر آپ جمعیت, جماعت, مسجد, مدرسہ اور کسی چیز کا انتظام کرنے کے لائق ہیں جب تک آپ کے اندر حضرت معاویہ کے جیسا علم نہ ہو, جب تک ان کے جیسا صبر. حضرت معاویہ کے منہ پہ لوگ آپ کے برا بھلا کہتے تھے اور وہ کہتے تھے صاحب ان کو انعام اکرام سے نوازیں. یہ تحمل تھا. آج ہمارے خاندانوں میں, ہمارے محلوں میں ذرا سی بات پہ نسل در نسل دشمنی چلتی ہے, اختلاف چلتا ہے, اور ہم کسی کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں. حضرت معاویہ سے سیکھو میرے پیارے ساتھیوں, بہت تحمل. اور اسی لیے ملک شام کے جو لوگ تھے حضرت معاویہ کے لیے جان دیا کرتے تھے. حضرت علی شکایت کرتے تھے اپنے ماننے والوں سے, ارے تم تو بہت بڑے بے غیرت اور بے ایمان ہو, تم تو میری باتوں کی مخالفت کرتے ہو, تم سے اچھے تو معاویہ کے ساتھی ہیں. تو معاویہ کی ایک بات پہ جان دینے کے لیے تیار رہتے. اور اسی لیے جب حضرت معاویہ نے جب یہ صلح ہو گئی اور ساری امت نے اتحاد کر لیا, اور حضرت علی حضرت معاویہ کی جماعت میں جب اختلاف ہوا تھا تو بہت سارے صحابہ اس اختلاف سے دور تھے, کنارے تھے, نہ ادھر کی جماعت میں شامل ہوئے تھے نہ ادھر کی جماعت میں شامل ہوئے تھے. مگر جب یہ صلح ہوئی اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت حسن نے, تو وہ صحابہ جو اب تک فتنے سے دور تھے وہ بھی سامنے آئے اور انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی. یعنی حضرت معاویہ بغیر کسی اختلاف کے بالاتفاق اب پوری امت کے خلیفہ ہو گئے, اور جو 5 سالوں سے برابر آپس میں جنگ چل رہی تھی اور اختلاف چل رہا تھا, وہ سارا معاملہ ختم ہوا, امت کو سکون پیدا ہوا, اور پھر سرحدوں پر جو جہاد چل رہا تھا وہ دوبارہ شروع ہوا. اسی لیے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں ان عقدت الکلمۃ علی معاویہ, حضرت معاویہ کے اوپر سارے لوگوں کا اتفاق ہو گیا. واجتمعت الرعاية على بیعته فی سنۃ 41, اور سن 41 ہجری میں حضرت معاویہ کی بیعت پر تمام لوگ متحد ہو گئے. فلم یزل مستقلا بالامر فی هذه الامه الى هذه السنۃ التي كانت فيها وفاته, اور سن 41 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری تک 20 سال تک جب تک حضرت معاویہ زندہ رہے امن اور چین قائم رہا. والجہاد فی بلاد العدو قائم, دشمن کی سرزمین پر جہاد ہو رہا تھا. وکلمۃ اللہ عالیہ, اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا تھا. والغنائم ترد الیہ من اطراف الارض, اور مال غنیمت زمین کے مختلف علاقوں سے آ رہا تھا. والمسلمون معه فی راحۃ وعدل وصف وعفو, اور مسلمان حضرت معاویہ کے دور میں
امن چین اور سکون کے ساتھ تھے. وہ کسی کے ساتھ ہر آدمی کے ساتھ وہ نرمی کا معاملہ کرتے تھے, درگزر کا معاملہ کرتے تھے. حضرت معاویہ کے کارنامے کیا ہیں؟ ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اسلام میں پہلی بحری جنگ حضرت معاویہ نے لڑی ہے. ابھی تک جو لڑائیاں لڑی گئی خشکی کے راستے لڑی گئی. وہاں پہ ایک جزیرہ تھا جس کو آج کے دور میں سائپرس بولتے ہیں, اس زمانے میں قبرص بولتے تھے, عربی میں قبرص بولتے ہیں اس کو. وہ رومیوں کا جزیرہ تھا, رومیوں کے قبضے میں تھا. حضرت معاویہ نے حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر سے ریکویسٹ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری کچھ کشتیوں کو تیار کیا جائے اور ہمارا ایک بحری بیڑا تیار ہو, ہماری ایک پانی کے راستے لڑنے والی فوج تیار ہو اور ہم اس جزیرے پہ جا کے حملہ کریں. حضرت عمر نے کہا کہ یہ بہت رسکی کام ہے, میں اس کی اجازت نہیں دیتا. پانی کے راستے فوج جائے گی اور اگر کسی وجہ سے جہاز واپسی میں ختم ہو گیا, جلا دیا گیا, برباد ہو گیا تو پھر میری تو پوری فوج پھنس جائے گی. اتنا بڑا رسک میں نہیں لے سکتا. عثمان غنی کا دور آیا. حضرت معاویہ کی ہمت اور شجاعت دیکھی. انہوں نے حضرت عثمان غنی سے بار بار ریکویسٹ کی کہ آپ مجھ کو اجازت دیجیے. چنانچہ حضرت عثمان غنی نے اجازت دی اور اسلام کا پہلا بحری بیڑا کئی ساری کشتیوں پر تیار کر کے پہلا بحری جو لشکر تیار ہوا ہے وہ حضرت معاویہ نے سن 27 ہجری میں تیار کیا ہے. اور یہی وہ لشکر تھا جس لشکر کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی کی حدیث موجود ہے. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں. وہ کہتی ہیں ایک مرتبہ, یہ بخاری کی 2636 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 5925 نمبر کی حدیث ہے. بخاری کی 2812 نمبر کی حدیث یاد کرنے والوں کو اس حدیث کا بھی نمبر نوٹ کرایا جائے. بخاری میں 2636 اور مسلم میں 5925 نمبر کی حدیث ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میری خالہ ام حرام کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی ایک دن میرے قریب میں سوئے ہوئے تھے, پھر آپ کی نیند کھلی, آپ مسکرانے لگے. میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیوں مسکرا رہے ہیں آپ نے فرمایا اوناس من امتی ارزوا علیہ یرکبون ھذا البحر الاخضر کالملوک علی الاسرا. کہا کہ اے ام حرام, میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے خواب میں پیش کیے گئے جو سمندر کے راستے سوار ہوں گے اور اس طریقے سے سوار ہوں گے جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے. قالت فدعوا اللہ ان یجعلنی منہم. ام حرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں مجھے بھی شامل کر دے. فتعالہا, اللہ کے پیارے نبی نے ام حرام کے لیے دعا کی. پھر اللہ کے نبی کو نیند آ گئی, پھر آپ کی نیند کھلی, پھر آپ مسکرا رہے تھے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے کہا وہی جواب دیا. تو حضرت ام حرام نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ مجھے ان میں شامل کر دے. آپ نے فرمایا انت من الاولین, تو پہلی جماعت میں شامل ہوگی. تو یہ حضرت معاویہ کی قیادت میں سن 27 ہجری میں جو لشکر روانہ ہوا تھا بحری راستے سے, سمندری راستے سے, اس میں اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ یہ شامل ہوئی تھی. اور جب لوٹنے لگے تو یہ لوگ راستے میں حضرت ام حرام جو ہے سواری سے گر کر کے ان کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی. یہ بخاری کی حدیث ہے, بالکل کلیئر طریقے سے یہ. اچھا, اسی کے بارے میں, اسی جماعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قد اوجبوا, کہ یہ جو لوگ میری امت کے سمندر کے راستے جہاد کریں گے انہوں نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا. اس حدیث کی شرح میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے لکھا ہے کہ بالکل واضح فضیلت ہے حضرت معاویہ کی اور ان تمام لوگوں کی جو اس لشکر میں شامل ہوئے تھے جو پہلا بحری بیڑا سمندر کے راستے گیا تھا. تو یہ حضرت معاویہ تھے میرے ساتھ. حضرت معاویہ نے اور بھی بہت سارے کارنامے انجام دیے. پہلا ایسا ہاسپٹل جس میں مریضوں کے رہنے کا انتظام, اسلامی تاریخ میں ایسا پہلا ہاسپٹل کس نے بنایا؟ حضرت معاویہ نے بنایا. سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنایا. اور اسی طریقے سے پانی کے لیے پہلی نہر کھدوانے والے حضرت معاویہ ہیں. ڈاک کھانے کا نظام حضرت معاویہ نے شروع کیا. سب سے پہلے حکومت کے لیٹر پہ مہر لگانے کا کام حضرت معاویہ نے کیا. ان سے پہلے خانے کعبہ کے اوپر جو غلاف چڑھتا تھا, غلاف کے اوپر دوسرا غلاف چڑھ جاتا تھا, غلاف کو اتار کے نیا غلاف چڑھانے کا کام حضرت معاویہ نے کیا ہے. اسی طریقے سے مینجمنٹ اور انتظامیہ کو اور بہتر بنا. حضرت عمر کے دور سے جو انتظامات شروع ہوئے تھے, ڈپارٹمنٹس میں پوری حکومت کو بانٹنے کا کام حضرت معاویہ نے کیا تھا. اسی طریقے سے آپ نے تعلیم میں علم طب کی تعلیم دی اور علم جراحت, جو آپریشن وغیرہ ہوتا ہے, جو سرجری جو ہوتی ہے, سرجری کی سب سے پہلے شروعات حضرت معاویہ کے دور میں ہوئی ہے. اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہاں پہ قلعے بنوائے اور جو ہے انہوں نے بہت ساری وہاں پہ بارڈر پر فوجوں کا انتظام کرایا. اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے جو توپ کی طرح ایک چیز ہوتی تھی جس کو منجنیق کہا جاتا تھا, یہ کام بھی حضرت معاویہ نے اپنے دور میں شروع کیا. حضرت معاویہ سن 41 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری تک
20 سال تک پوری امت کے خلیفہ رہے، اور اس کے پہلے 20 سال تک ملک شام کے گورنر رہے، 40 سال تک انہوں نے حکومت کی اور بڑی آن بان اور شان کے ساتھ زندگی گزاری، اور رجب سن 60 ہجری میں تقریباً 80 سال کی عمر میں حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، اور وہ 19 سال 3 مہینے خلیفہ رہے اور شام کے 20 سال تک گورنر رہے۔ ان کی نماز جنازہ حضرت ضحاک ابن قیس نے پڑھائی اور دمشق میں ان کو دفن کیا گیا۔ حضرت معاویہ کی اگر خاندان کی بات کریں، ان کی فیملی کی بات کریں، ان کے ایک بھائی تھے یزید بن ابی سفیان، ایک بھائی تھے عتبہ بن ابی سفیان، ایک بھائی تھے انبسہ بن ابی سفیان، سب مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی بہنوں کی اگر بات کریں، ان کی ایک بہن پیارے رسول کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ایک بہن ام حکم بنت ابی سفیان تھی، ایک بہن عزہ بنت ابی سفیان تھی، اور ایک بہن امیمہ بنت ابی سفیان تھی۔ حضرت معاویہ کی اگر بیویوں کی بات کریں، ایک بیوی کا نام محسون بنت بادل تھا جن سے یزید پیدا ہوئے، اور ایک بیوی کا نام فاختہ بنت قرظہ تھا، ان سے عبداللہ اور عبد الرحمن پیدا ہوئے، اور ایک بیوی، اچھا یہ ایک کے بعد دوسری انہوں نے شادی کی، تو ایک بیوی کا نام کنود بنت قرظہ تھا، اپنی بیوی فاختہ کو طلاق دینے کے بعد ان سے شادی کی تھی، اور ایک بیوی کا نام نائلہ تھا۔ بیٹیوں میں ایک بیٹی کا نام رملہ تھا جن کی شادی حضرت عثمان کے پوتے کے ساتھ ہوئی تھی، پر پوتے کے ساتھ، عمر بن عثمان بن عفان بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی، اور دوسری جو ان کی بیٹی تھی ہند تھی، ان کی شادی حضرت عبداللہ ابن عامر کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت معاویہ کا اخلاق کیسا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا، آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ بہت سخی تھے حضرت معاویہ، اللہ کی راہ میں بہت دولت خرچ کرنے والے اور صدقہ خیرات کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس 1 لاکھ درہم انہوں نے بھیجا، لیکن حضرت عائشہ کا بھی ان کی سخاوت کا کیا کہنا تھا، شام ہوتے ہوتے حضرت عائشہ نے وہ 1 لاکھ درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت معاویہ جب حسن ابن علی سے ملتے تھے تو کہتے تھے مرحباً و اہلاً بابن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو، اور جب عبداللہ ابن زبیر سے ملتے تھے تو کہتے تھے مرحباً بابن عمت رسول اللہ، رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو۔ اور ہر سال حضرت حسن ابن علی کو 3 لاکھ درہم اور عبداللہ ابن زبیر کو 1 لاکھ درہم بھجوایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی اولادوں کے ساتھ یہ حسن سلوک تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے۔ آج لوگ اس طریقے سے بیان کرتے جیسے حضرت معاویہ نے بڑی دولت اکٹھا کر لی، بڑی عیش و آرام کی زندگی گزاری۔ خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ، وعلیہ ثوب مرقوع، اور ایسا کپڑا پہنے ہوئے تھے جس پر پیوند لگا ہوا تھا۔ یونس بن میسر الحميري کہتے جو بہت بڑے زاہد تابعین میں سے اور امام اوزائی کے استاذوں میں سے، وہ کہتے ہیں رأیت معاویہ فی سوق دمشق، میں نے معاویہ کو دمشق کے بازار میں دیکھا، اپنے پیچھے اپنے غلام کو بٹھائے ہوئے تھے، وعلیہ قمیص مرقوع الجیب، اور ان کا جو کرتا تھا اس کی جیب پھٹی ہوئی تھی، یسیر فی اسواق دمشق، اور وہ دمشق کے بازاروں میں چل رہے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر جیسے تو نہیں تھے، عمر جیسے تو نہیں تھے، عثمان غنی جیسے تو نہیں تھے، یہ لوگ ان سے بہت افضل تھے، مگر وہ ویسے بھی نہیں تھے جیسے آج دنیا کو بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے دولت ہونے کے باوجود بڑی سادہ زندگی گزاری تھی، خلیفہ ہونے کے باوجود ان اپنے سے بعد کے لوگوں سے بہت بہتر تھے، ان سے پہلے کے لوگ ان سے بہتر تھے، اور اپنے بعد والوں سے حضرت معاویہ بہت بہتر تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں معاویہ تو من احلم الناس، حضرت معاویہ لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم تھے، سب سے زیادہ برداشت اور تحمل کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ اسی طریقے سے قبیصہ ابن جابر کہتے ہیں صحیح تو معاویہ ابن ابی سفیان، میں معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ رہا، فما رأیت رجلا اسقل حلما ولا ابتا جہلا ولا ابعد عناتا منہ، میرا خیال ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ تحمل مزاج آدمی اور جہالت کو برداشت کرنے والا آدمی اور ہر کام سوچ سمجھ کے کرنے والا آدمی، ان سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اب آئیے فضائل کی طرف آتے ہیں، تقریر کے آخری ٹکڑے کی طرف آتے ہیں۔ حضرت معاویہ کے بارے میں بات کہی جاتی ہے کہ صاحب ان کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کی وہ تمام آیات جو صحابہ کرام کے بعد، جیسے وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی خطبے کے بعد، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے نبی کے وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے تمام صحابہ کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ قرآن کی آیت کہ حضرت معاویہ پر فٹ نہیں بیٹھتی، یقیناً بیٹھتی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ وہ تمام آیتیں جو صحابہ کرام کی فضیلت میں ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی وہ صادق آتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے منع کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ اے حضرت معاویہ پر کیچڑ اچھالنے والوں، تمہارے جیسے لاکھ پیدا ہو جائیں، حضرت معاویہ کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پوچھو کیوں؟
تم تہجد پڑھ سکتے ہو، تم اللہ کی راہ میں دولت لٹا سکتے ہو، تم اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کر سکتے ہو، تم کنٹینیو روزہ رکھ سکتے ہو، مگر تم وہ آنکھیں نہیں لا سکتے جن آنکھوں سے حضرت معاویہ نے پیارے رسول کا دیدار کیا تھا۔ تم وہ ہاتھ نہیں لا سکتے جن ہاتھوں سے حضرت معاویہ نے اللہ کے نبی پر اترنے والے قرآن کو لکھا تھا۔ تم وہ میدان جنگ نہیں لا سکتے جس میدان جنگ میں حضرت امیر معاویہ اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ میدان جہاد میں شامل ہوئے۔ اسی لیے امام عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ بتائیے حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ حضرت معاویہ وہ ہیں جو ہیں تو صحابی، مگر بہت اعتراض ہوتا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جو صحابی نہیں ہیں، بعد کے دور کے تابعین میں سے ہیں، مگر ان کی نیکی اور ان کے تقویٰ کا بڑا چرچا ہے۔ ان دونوں میں کمپیریزن کیا گیا۔ عبداللہ ابن مبارک جو بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، تابعین میں سے تھے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیے کون افضل تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں بیٹھی ہوئی مٹی، جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے حضرت معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھی ہوئی مٹی بھی افضل ہے عمر بن عبدالعزیز سے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ مقام تھا اس زمانے کے محدثین کی نظر میں، تابعین کی نظر میں۔ یہ آج کے چھٹ بھئیے، یہ 4 کتابیں پڑھ کے اور حدیثوں کا نمبر بتانے والے، یہ ہمیں چلے ہیں حضرت معاویہ سے متنفر کرنے۔ ارے تمہارے جیسے آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ یہ مذاق اڑاتا کہتا ہے تیرے ماموں کی کیا حیثیت؟ وہ حضرت معاویہ کے ماننے والوں کو یا ان کی تعریف کرنے والوں سے کہتا ہے تیرے ماموں تو کوئی شے ہی نہیں، تیرے ماموں کی تو کوئی حقیقت۔ ارے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے ماموں نہیں کہا، ہم سے 1000 سال پہلے علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جب حضرت معاویہ کا چیپٹر انہوں نے شروع کیا، کہا کہ امیر المومنین خال المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ اور مسلمانوں کے ماموں حضرت معاویہ، ان کا تذکرہ اس حوالے سے کیا۔ اور ان کے پہلے چلے جاؤ امام احمد بن حنبل کے دور میں اور محدثین کے دور میں حضرت معاویہ کو مسلمانوں کا ماموں کہا گیا۔ تو یہ ماموں جو ہے نا، لوگ مذاق اڑاتے ہوئے حضرت معاویہ کا کہتے ہیں، مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے رہے۔ جب ام حبیبہ نبی کی بیوی ہم سب کی ماں ہیں تو ماں کا بھائی تو ماموں ہی ہوتا ہے۔ جلتے والے جلتے رہیں گے، مگر ہم حضرت معاویہ کو اپنا ماموں مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ تو حضرت معاویہ وہ صحابی ہے میرے ساتھ۔ بخاری کی وہ حدیث آپ نے سنی، پہلا بحری لشکر جو روانہ ہوگا، قد اوجبوا، وہ لشکر اپنے آپ کے اوپر جنت کو واجب قرار دے رہا ہے، یہ نبی کے الفاظ ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے کمانڈر تھے۔ ایک اور حدیث سنیے، اس کا بھی نمبر نوٹ کیجئے، ترمذی کی 3842 3842 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ کہتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت معاویہ کے بارے میں فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ صحیح مسلم کی 2604 نمبر کی حدیث دیکھیے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اتنے میں اللہ کے رسول آئے، میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، آپ نے مجھے بلایا، میرے سر پہ چپت لگائی اور کہا جاؤ معاویہ کو بلا کے۔ کہتے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، تو میں نے جا کے کہا کہ ہوا یأکل، وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے پھر کہا کہ جاؤ پھر بلا کے لاؤ معاویہ کو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ کہتے پھر میں آیا اور میں نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ ان کے پیٹ کو نہ بھرے۔ اب یہ حدیث آپ کہیں گے صاحب یہ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی غصے میں کہہ رہے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ اس کو حضرت معاویہ کی فضیلت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ جی میں نہیں بیان کر رہا ہوں، ائمہ حدیث نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کہاں لائے ہیں؟ یہ حدیث امام مسلم اس باب میں لائے ہیں جس باب میں امام مسلم نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ کے نبی نے کوئی بددعا کا جملہ استعمال کیا ہے لیکن دعا سمجھ کر کے کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ امام مسلم نے اس حدیث سے یہی سمجھا ہے کہ حضرت معاویہ بددعا کے حقدار نہیں تھے بلکہ وہ دعا کے حقدار تھے، چونکہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا اللہم من لعنتہ او شتمتہ، اے اللہ اگر میں نے کبھی کسی مسلمان کو برا بلا کہہ دیا یا لعن طعن کر دیا تو اے اللہ تو اس کے لیے اس کو رحمت بنا دے۔ اگر کسی کافر اور کسی مشرک کی بات نہیں ہو رہی ہے، اگر کسی مسلمان کے لیے اللہ کے نبی نے کبھی کوئی لعنت کا یا کوئی بددعا کا جملہ استعمال کیا ہے تو اللہ کے نبی خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کے لیے رحمت بنا دے۔ اس لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ کے نبی کی طرف سے حضرت معاویہ کے لیے دعا ہے، کیونکہ عرب میں اللہ کے نبی کا جو انداز بیان تھا وہ عرب کا انداز بیان تھا۔ عرب میں لوگ اپنے محاورے میں بھی بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جو بظاہر بددعا کے ہوتے تھے، جیسے اللہ کے نبی کئی مرتبہ اپنی بیویوں سے کہتے تھے، اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ تیری ماں تجھ کو گم کر دے،
تیرا ہاتھ مٹی میں مل جائے، اور اسی طریقے سے آپ کہتے تھے تربت یمینوں کا، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو جائے. تو یہ الفاظ اللہ کے نبی بد دعا کے طور پہ نہیں بولتے تھے، یہ محاورے کے طور پہ بولتے تھے اور دعا کے طور پہ بولتے تھے. یہاں دعا ہی مراد ہے. امام ذہبی کہتے ہیں سیر و اعلام النبلاء میں کہ معاویہ وہ ہیں جن کو حضرت عمر نے ذمہ دار بنایا، حضرت عثمان غنی نے پورے ایک صوبے کا، ایک اسٹیٹ کا ان کو والی بنایا، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے وہاں انتظام کیا، اور لوگ ان کی سخاوت سے راضی رہے، ان کے علم سے راضی رہے. کبھی کسی کو ان سے تکلیف بھی پہنچی تھی. بادشاہت ایسے ہی ہوتی ہے. تو اگرچہ ان کے علاوہ بہت سارے صحابہ ان سے افضل تھے، لیکن انہوں نے حکومت کی اور بہت ہوشیاری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ حکومت کی، اور بہت کھلے دل کے تھے، بہت سمجھدار تھے، اور ان کی رائے بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی، اور ان کی رعایا ان سے محبت کرتی تھی. اور 20 سال وہ شام کے گورنر رہے، 20 سال خلیفہ رہے، اور پورے دور حکومت میں کبھی کسی نے ان کی برائی نہیں کی، بلکہ ساری امت ان کے تابع رہی، اور عرب و عجم پر ان کی حکومت رہی، حرمین پر ان کی حکومت رہی، مصر پر ان کی حکومت رہی، شام پر ان کی حکومت رہی، عراق اور خراسان اور فارس اور جزیرۃ العرب اور یمن اور مغرب پر ان کی حکومت رہی. ایسے انسان کو برا بھلا کہنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی نے حضرت معاویہ کے دور حکومت کو رحمت والی بادشاہت قرار دیا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ اس امت کی شروعات نبوت سے ہوگی اور رحمت سے ہوگی. ثم یکون خلافت و رحمہ، پھر خلافت اور رحمت کا دور آئے گا. ثم یکون ملکا و رحمہ، اور پھر بادشاہت آئے گی، لیکن وہ بادشاہت رحمت والی ہوگی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا جو انداز حکومت تھا وہ بادشاہت والا تھا. اور چونکہ انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو نامینیٹ کیا تھا، اس پر بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے صاحب، اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامینیٹ کر دیا. اور یہ اعتراض وہ کرتے ہیں جن کے یہاں پورا سلسلے امامت باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، یعنی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ امامت اور حکومت صرف ایک خاندان کی اجارہ داری ہے، وہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو کیوں خلیفہ بنا دیا. اس کا بھی جواب سن لیجیے. حضرت معاویہ کا یہ ماننا تھا کہ امت میں جتنا خون خرابہ ہو چکا، اب میرے بعد خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ یہ جانتے تھے کہ اگر میں نے اپنے بعد کسی کو نامینیٹ نہیں کیا تو ملک شام کے اندر بنو امیہ کی اکثریت ہے، اور بنو امیہ کے باہر کے کسی آدمی کو یہ لوگ پسند نہیں کریں گے. اور اگر بنو امیہ میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے تو حضرت معاویہ کی اپنی پرسنل رائے یہ تھی کہ ان کے بیٹے یزید کے اندر وہ صلاحیت اور اہلیت ہے کہ وہ حکومت کر سکتے ہیں. اس کے پہلے کئی موقعوں پر ان کو آزما چکے تھے، اور ان کے اخلاق اور کیریکٹر میں ایسی کوئی برائی نہیں تھی کہ وہ خلیفہ نہ بن سکتے. یہ الگ بات ہے. حضرت معاویہ کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یزید کے دور میں کربلا کا واقعہ پیش آ جائے گا، یا یزید کے دور میں مکہ میں بغاوت ہو جائے گی، مدینہ میں بغاوت ہو جائے گی. وہ سارے واقعات تو بعد میں آئے. حضرت معاویہ نے پوری خوش نیک نیتی کے ساتھ، ان کے دل میں کوئی چور نہیں تھا. انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اگر نامینیٹ کیا تو اس لیے نہیں کیا کہ وہ میرا بیٹا ہے، اس لیے کیا کہ وہ امت کی بھلائی اسی میں سمجھتے تھے. اور اسی لیے جمعہ کے خطبے میں حضرت معاویہ دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے بعد ولی عہد بنا رہا ہوں، اور اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں امت کی بھلائی اس میں سمجھتا ہوں. اے اللہ، اگر یہ کام میں نے اپنے بیٹے کی محبت میں کیا ہے تو میرے بیٹے کو اس حکومت تک مت پہنچنے دے، اس کے پہلے تو اٹھا لے میرے بیٹے کو. جس باپ کے دل میں چور ہوگا، جو باپ اپنے دل میں غلط نیت کے ساتھ یہ فیصلہ کرے گا، وہ باپ اتنی بڑی دعا منبر پر جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی میں نہیں کر سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت معاویہ نے پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ فیصلہ، اور یہ نہیں کہ زبردستی تھوپ دیا. تمام ریاستوں اور صوبوں سے انہوں نے رائے مشورہ کیا، ہر طرف سے لوگوں نے یہی رائے دی، کیونکہ لوگ خون خرابے کا دور بھی دیکھ چکے تھے اور حضرت معاویہ کا دور حکومت بھی دیکھ رہے تھے. لوگوں نے کہا ہے معاویہ، اگر آپ امت کے حق میں اسی کو بہتر سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پوری امت میں 2-3 لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اور ان کا بھی اعتراض یزید کے کیریکٹر پہ نہیں تھا. ان کا اعتراض یہ تھا کہ باپ کے بعد بیٹا بن رہا ہے، یہ مناسب بات، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ. ان کا اعتراض اس پر تھا. تو اس لیے حضرت معاویہ پر یہ اعتراض کرنا کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا کر کے امت کو ہلاکت میں ڈال دیا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. اب آئیے اس حدیث کا ہم جواب دے دیں جس حدیث کو انجینئر علی مرزا کے فالوور بہت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب کہ 2812 نمبر کی حدیث ہے بخاری کی. دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کچھ چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو بیچارے مسلسل، آج یہ 6ٹھا پروگرام ہے، یہ 6ٹھا پروگرام ہے، وہ مسلسل ہر پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. یہ قابل تعریف بات ہے. موسم بھی بہت اچھا نہیں ہے، راستے بھی بہت اچھے نہیں ہیں، آنے جانے میں دشواریاں ہیں،
لیکن پھر بھی پروگراموں میں آنا اور شامل ہونا یہ جذبہ قابل تعریف ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں، علم دین سیکھنا چاہتے ہیں، نبی کے صحابہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے رسول کے صحابہ سے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔